اور آپ کے ملا مافیا کے چکر میں آپ کی اکانومی کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. لوگ باغ آتے نہیں ہیں پاکستان میں, لوگ باغ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں, لوگ باغ کے ان کو لگتا ہے کہ صاحب کہ یہاں پہ بڑا جہادیوں جیسا ماحول ہے, اور طرح طرح کے آپ کے وہ چلتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کوئی لشکر چلتا ہے تو کوئی جماعت الدعوہ چلتا ہے تو کوئی حرکت الانصار چلتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا, مطلب بھائی 20-30 نام ہیں, سارے تو مجھے یاد نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھی کوئی پلان ہے یا خالی اسی طرح سے ہے کہ صاحب بھائی ایک سے ادھار لو دوسرے کو چکاؤ, دوسرے سے ادھار لو تیسرے کو چکاؤ, اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ نہیں سر, ابھی تو یہ کیونکہ ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, اور ایف اے ٹی ایف نے جہاں تک میں نے سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی اکتوبر تک گرے لسٹ میں ہی رہیں گے, تو ان کو کام تو کرنا پڑے گا, اور انہوں نے کافی پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر بھی کر لیے ہیں. لیکن پرابلم پھر وہی ہے کہ یہ کہاں تک اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں, کیونکہ یہی چیزیں جو ہے نا, یہ جو ایکسٹریمزم ہے, ریلیجس ایکسٹریمزم ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں, یہ ان کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں, اور بار بار یہ اسی چیز کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں. اور جیسے پہلے بھی یہ 2 درجن بار آئی تھنک یہ حافظ سعید کو اریسٹ کر چکے ہیں, حافظ سعید کو بند کر چکے ہیں, اور اسی طرح کی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جن کو انہوں نے بین کیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ پھر کسی نئے نام سے آ جاتے ہیں. ابھی انہوں نے تحریک لبیک پاکستان جو خادم رضوی کی پارٹی ہے اس کو انہوں نے بین کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیرر گروپ ہے اور یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد کچھ دن کے بعد کراچی میں بائی الیکشنز ہوئے, اور اس بائی الیکشن میں اس کی پارٹی کھڑی ہوئی تھی, اور وہ بلکہ 3rd نمبر پہ بھی آئے جو ووٹس ان کو ملے ہیں, تو اس حساب سے وہ 3rd لارجسٹ پارٹی کے طور پہ وہ سامنے آئی. تو اگر وہ بین ہے, اگر وہ ٹیرر گروپ ہے, تو پھر وہ الیکشن میں کیسے کھڑا ہوا ہے؟ تو ان کی یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز اور ڈبل پالیسیز چل رہی ہوتی ہے نا, ایک طرف کہیں گے کہ نہیں ہم نے ان کو بین کر دیا ہے, ان کو ٹیرر گروپ بھی ڈکلیئر کر دیا, اور دوسری طرف انہی کے ملک میں, انہی کی سب سے بڑی سٹی کراچی کے اندر بائی الیکشنز میں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کو ووٹ جنہوں نے ڈالا ہے, تو آپ سوچیں کہ ان کے کتنے سپورٹر ہوں گے. اگر کسی اس طرح کی پارٹی کو, جو ریلیجس پارٹی ہو, اور وہ ایک طرح سے پتہ نہیں کیا کیا بولا کرتا تھا وہ خادم رضوی, تو اس کے حساب سے اگر وہ 3rd پارٹی کے طور پہ سامنے آ گئے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ پاکستان میں رہتے ہوں گے جنہوں نے ان کو 3rd نمبر پہ ان کو ووٹ دے دیے ہیں. فرسٹ تو خیر دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھی, لیکن یہ بہت افسوس کی بات میں تو کہوں گی کہ ہے کہ اس طرح کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں کھڑی بھی ہوئی, اور اس پہ نہ کسی گورنمنٹ آفیشیل کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی یہ کیسے ہو گئے, اور بہت لوگوں نے کرٹیسائز کیا, لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد اب ایسا ایسا کر کے انہوں نے اس کو اس لسٹ سے نکال دیا کہ نہیں جی وہ ہم نے غلط کہہ دیا تھا, یہ ٹیرر گروپ نہیں ہے. جب ان کے اوپر پریشر آیا اس طرح کا, تو کیونکہ یہ خود ہی تو کریٹ کرتے ہیں نا اس طرح کی پارٹیز, یہ جو ریلیجس پارٹیز جن کے بھی آپ نام لیتے ہیں, یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوتے, یہ گروپ یہیں پہ بنائے جاتے ہیں, یہ گروپ یہیں پہ سپورٹ کیے جاتے ہیں, اور ان کو اپنے ہی فائدے کے لیے لوگ سامنے لے کر آتے ہیں, کبھی کسی کو پریشرائز کرنے کے لیے, کبھی کچھ. تو پھر ظاہر ہے جب یہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر انہی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. مگر ان سے کیونکہ ہینڈل نہیں ہو رہے, اور انہوں نے پھر وہی, یہ تو بالکل لیٹسٹ ایگزامپل ہے تحریک لبیک پاکستان کی جو کچھ ہوا, اور اب یہ امید لگا رہے تھے کہ پھر ایف اے ٹی ایف سے نکل جائیں گے, لیکن ایف اے ٹی ایف میں پھر پھنسے ہوئے. تو اب ان کو کچھ تو کرنا پڑے گا, ورنہ پھر جو دنیا سے یہ لونز اٹھا رہے ہیں, جو پیسے لے رہے ہیں, وہ بند ہو جائیں گے, اور اگر وہ بند ہو گئے تو پھر ان کو بہت مشکل پڑ جائے گی, کیونکہ یہ اس کے بغیر تو کنٹری نہیں چل سکتی. آپ کے جو NSA ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف صاحب, تو یہ جب NSA نہیں بنے تھے تب یہ کہتے تھے کہ ہمیں انڈیا پہ یدی لیوریج چاہیے تو ہم کو انڈیا کو ٹریڈ روٹس دے دینے چاہیے افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے لیے. اور اس سے ان کا کہنا تھا کہ پھر جو ہے تب ہم انڈیا کے اوپر کچھ لیوریج رکھیں گے, کیونکہ ہم ان کو کچھ دے رہے ہیں, جب کچھ دے رہے ہیں تو ہی تو اس کو روک پائیں گے, پھر اس سے ہماری انکم بھی ہوگی, جیسے بنگلہ دیش کی ہوتی ہے. بنگلہ دیش کا کہتے ہیں نا, بنگلہ دیش جو ہے وہ سارے ٹرانزٹ رائٹس دیتا ہے انڈیا کو, اور اس سے اس کی اچھی خاصی انکم ہوتی ہے. وہ تو چٹگانگ پورٹ سے بھی الاؤ کرتا ہے ٹرانزٹ. بھارت کا جو نارتھ ایسٹ کا کافی سارا سامان جو ہے وہ چٹگانگ پورٹ سے جاتا ہے.
वहाँ पे भारत के शिप्स जाते हैं, फिर वहाँ से ये जो एरिया है आपका त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, यहाँ सब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब मोहित यूसुफ साहब क्या कह रहे हैं? सर वो तो आपको मालूम ही है कि जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो सबकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, और जब गवर्नमेंट मिल जाती है तो स्टेटमेंट कुछ और दे देते हैं। तो अब तो जाहिर है कि जो इमरान खान साहब कहेंगे कि जी नहीं हमने ट्रेड शुरू नहीं करनी, तो वो भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने अभी ट्रेड शुरू नहीं करनी, और जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये तो बल्कि एक शो में हमारे साथी एक पैनलिस्ट होते हैं कंवर चीमा साहब, मैंने उनसे पूछा था कि चीमा साहब फर्ज करें कि अगर हम ट्रेड शुरू कर देते हैं भारत के साथ तो हम उन्हें क्या देंगे? फुटबॉल का, मैंने कहा फुटबॉल का नाम मत लिएगा, फुटबॉल के अलावा बताइएगा। चीमा साहब नहीं बता पाए। मैंने उनको बार बार कभी इधर निकल जाए कभी उधर निकल जाए, मैंने नहीं चीमा साहब मुझे बताइए ना क्या चीज देंगे। तो वो तो ये भी है ना कि हमने देना क्या है हमारे पास ऐसे। अब तो खुद हम कभी चावल लोगों से मांग रहे हैं, कभी चीनी मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब ने, मेरा ख्याल है कि कोई उन्होंने सेफ पैसेज अपना ढूंढा कि कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या, तो इससे बेहतर है कह दो कि कुछ नहीं करना। और दूसरी बात ये कि जाहिर है पाकिस्तान में अभी से नहीं सालों से सर हम कश्मीर का चूरन बेच बेच के जो है हमने यहाँ पर लोगों को जमा किया हुआ है। यहाँ पे जगह जगह बॉक्सेस लगे हुए हैं जिसमें कभी जिहाद के नाम पे जो है वो चंदा जमा हो रहा है, डोनेशंस लोगों से ले रहे हैं, और आपको बड़ी मार्केट छोटी मार्केट हर जगह पे इजीली वो बॉक्सेस नजर आ जाएंगे जिसपे लिखा होगा कि जी जिहाद के लिए पैसे मांग रहे हैं, कभी कश्मीर के लिए मांग रहे हैं, कभी फलस्तीन के लिए मांग रहे हैं। तो ये सारा बिजनेस बंद तो नहीं करना ना इन्होंने। ये जो लोग भी चला रहे हैं, चाहे वो मौलवी हो या कोई भी जो भी ये बिजनेस चला रहे हैं, तो उन्होंने अपना बिजनेस बंद तो नहीं कर देना। अगर कश्मीर का जो इशू है अगर हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ तो बहुत से लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इसको चलते रहना है, और थोड़ा थोड़ा करके ही सही कि बहुत लंबी भी ना हो, लेकिन ये कि ये कहानी इन्होंने चलाते रहनी है। कम से कम मेरी लाइफ में तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मैं इसको सॉल्व होता हुआ देखूंगी।